صليت كما باركت على إبراهيم اللهم رب هذه آت محمد رسيت بالله رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں، بہنوں، اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اسلام معاشرت اور معاشیات کا مذہب اور دین بھی ہے۔ اس عبادت سے کہیں بہتر ہے وہ صدقہ
جس عبادت کے کرتے ہوئے کسی کی جان چلی جائے، کسی بھوکے کے منہ میں نوالا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، جس کو اس کی حقیقت میں ضرورت ہو، وہ نماز سے بھی بہتر ہے، عبادات سے بھی بہتر ہے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے دوست، آپ کے بھائی وہ غربت میں ہوں، تنگی میں ہوں، اور آپ تہجد گزار ہوں، اس تہجد کا کیا فائدہ ہے؟ اس عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ عبادت دلوں کو نرم کرتی ہے۔ میں امیر ہوں، میرا بھائی غریب ہے، اور میں حج عمرہ بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، نہ اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس ریاضت کا کوئی فائدہ ہے اگر میرا بھائی اس کو اطمینان نہیں ہے، وہ غربت میں ہے۔ اگر مجھے اللہ دے تو مجھے چاہیے میں اپنے بھائیوں میں بانٹوں، انہیں اپنے ساتھ کھلاؤں۔ اگر اس میں گھر کی استطاعت نہیں ہے، مجھ میں ہے، تو مجھ میں ہونا چاہیے کہ میں اپنے بھائی کو گھر بنا کے دوں۔ یاد رکھیے، یہ زندگی انسانیت کی زندگی ہے، یہ اللہ کی امانت۔ اللہ ضرور پوچھے گا کہ تیرا وہ بھائی جو غریب بھائی، تیرا پڑوسی جو غریب پڑوسی، تو پیٹ بھر کے کھاتا رہا، وہ خالی پیٹ رہا، تو روزے پہ روزہ رکھ کے افطاری شاہانہ کرتا رہا، اور اسے شاید کھجور بھی میسر نہ ہو۔ اسلام نے جہاں عبادات کو فرض کیا ہے، وہاں معاملات کو بھی فرض کیا ہے۔ آپ کی جو معیشت ہے، معیشت کا معنی ہے جس سے زندگی چلتی ہے، رزق صرف اللہ کے سپرد ہے۔ مجھے اگر اللہ دے گا تو وہ اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اس کی حقیقت اس دن کھلتی ہے جب میں مر جاؤں گا۔ سب کچھ پچھلوں کا ہے، وارثوں کا ہے۔ تو اسلام جہاں ہمیں یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے کا بدلہ جنت ہے، وہاں اسلام ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرو گے تو تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا، صدقہ جنت کا ضامن ہے۔ دو قسم کے صدقات ہوتے ہیں، ایک صدقہ فرض ہے، ایک نفل ہے۔ فرض صدقہ جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے۔ نفل صدقہ جو ہم عام طور پہ اپنی جان کے لیے کرتے ہیں۔ فرض صدقہ جو ہے وہ مقرر ہے کہ آپ نے کتنی مقدار میں دینا ہے، نفل صدقے کی حد کوئی نہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا لفظی معنی صدقہ جو ہے، صدقہ اس کا وہ صدق سے نکلا ہے، سچائی سے نکلا ہے۔ آپ جب اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کا صدقہ اس لیے بنتا ہے کہ آپ نے اللہ سے اپنے عہد کو سچ کر دکھایا۔ اور زکوٰۃ جو ہے، اس کا لفظی معنی ہے پاکیزہ کرنا، کسی چیز کو پاک کر لینا۔ آپ جب اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے سارے مال کو پاک کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ اجناس میں ہوتی ہے، جنسوں میں ہوتی ہے۔ پیسے میں زکوٰۃ، سونے میں زکوٰۃ، چاندی میں زکوٰۃ، کپڑے میں زکوٰۃ، جوتے میں، جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گھر بناتا ہے ذاتی رہائش کے لیے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی آدمی گاڑی خریدتا ہے، موٹر سائیکل خریدتا ہے، سائیکل خریدتا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ کپڑے پہنتے ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو چیز تجارت کی غرض سے ہو، چاہے وہ 1 ہو یا 100 ہو، ان میں زکوٰۃ۔ مثلا سونا جو ہے،
اس میں 7.5 تولے یہ زکوٰۃ اس پہ لگتی ہے عام حالات میں. لیکن اگر آپ سونار ہیں، سونے کا کاروبار کرتے ہیں، تو 1 ماشے پہ بھی زکوٰۃ آئے گی. اگر آپ تاجر ہیں، آپ کی تجارت میں ویسے 2.5% ہوتا ہے، مثلا 100 ہے تو اس میں سے 2.5 روپے وہ زکوٰۃ. لیکن تاجر اس کے پاس اگر 1 روپے ہے اس پہ بھی زکوٰۃ. سونا 7.5 تولے عام جو نصاب ہے، 7.5 تولے سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. اسلام مال جمع کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام اس میں کثرت سے فخر کرنے سے منع کرتا ہے. آپ 1000 مکان بنائیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر یہ ہے تکبر کہ آدمی لباس اچھا پہنے، جوتا اچھا پہنے، حالت اچھی ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کہ تو لوگوں کو حقیر جانے اور حق کو دبائے، حق کو جٹلائے. تو آپ جتنا مرضی اچھا لباس پہنے، جتنی مرضی اچھی گاڑی رکھیں، جیسے مرضی آپ کپڑے پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رہائش اچھی رکھیں، جب تک اسراف نہ ہو، اپنی حدود نہ پھلانگی جائے. تو اسلام نے ایک نظام دیا ہے کہ سال کے بعد ایک دن مقرر کر لیا جائے جس میں آپ اپنی ساری جائیداد جو آپ کے پاس ہے اس کی آپ حساب لگائیں، جو آپ کے پاس ہے اس کا حساب لگا کے آپ زکوٰۃ دیں گے. 100 روپے پہ 2.5 روپے، 1000 پہ 25 روپے، اس طرح آپ حساب لگاتے جائیں. بعض تاجر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے کسی سے لینا ہے، کسی سے کو دینا ہے. تو اس کا طریقہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ جو آپ نے لینا ہے وہ جمع کر لیں، جو آپ نے دینا ہے وہ نکال دیں اور پھر حساب لگائیں. بعض لوگ ان کو پیسے کسی نے دینے ہوتے ہیں، اب پیسے بہت تعداد ہے، اور وہ اس کی زکوٰۃ کیسے دے گا اور ملنے کی بھی امید نہیں ہے، تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، جب ملیں گے اس وقت زکوٰۃ ہو جائے گی. اگر جانور ہیں، اونٹ، 4 اونٹ رکھنے والے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹ ہو گئے تو 1 بکری زکوٰۃ ہوگی. 9 تک 1، 10 ہو گئے 2 بکریاں. اس طرح 5 کا حساب رکھتے جائیں، آگے زکوٰۃ ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، 30 پہ 29 پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، 30 پہنچیں گے 30 پہ تو زکوٰۃ پڑ جائے گی. چھوٹا جانور گایوں میں اور بھینسوں میں. اگر 40 39 تک وہی 1 رہے گی چھوٹی، لیکن 40 ہو گئے تو بڑا جانور دینا پڑے گا. اگر بکریاں ہیں آپ کے پاس، اس میں زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ 39 بکریوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کوئی پالتا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں. 39 40 بکریاں ہو گئی تو 1 بکری کی زکوٰۃ ہوگی. 119 تک 1 بکری کی زکوٰۃ رہے گی. 120 ہو گئی پھر 2 بکریاں پڑ جائیں گی. ایسے آگے پھر 199 تک 2 بکریاں ہیں. 200 ہو جائیں تو پھر آگے ہر 100 پہ 1 بکری زکوٰۃ ہوگی. ہمارے گھروں میں جو مصیبتیں یا پریشانیاں ہیں وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. یہ ہے فرض زکوٰۃ. اب ہے اجناس کی باری. اگر زمین ہو، یہ ہر فصل پہ ہوگی، یہ سال کے بعد نہیں. یہ جو زکوٰۃ ہے یہ سال کے بعد ہے. جو عشر ہے، عشر کا لفظی معنی ہوتا ہے 10واں. 10 عشر کا لفظی معنی ہے 10واں حصہ. یہاں زمین کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، 2 قسم کی تقسیم ہوتی ہے. ایک وہ زمین ہے جہاں آپ محنت کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے. اس میں آپ 20واں حصہ دیں گے. 1 من ہے تو 20 من ہے تو 1 من اس پہ عشر ہوگا. 20 کلو ہے تو 1 کلو اس پہ عشر ہوگا. اگر وہ زمین ہے
جہاں آپ محنت نہیں کرتے، خود رو ہے، اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے اور آپ کو وہاں سے فصل حاصل ہوتی ہے، اس میں آپ کو کھاد وغیرہ یہ چیزیں نہیں ڈالنا پڑتی، تو اس میں پھر آپ 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کاشت تو میں کرتا ہوں، بیجتا میں ہوں، بیج میں ڈالتا ہوں، پانی میں لگاتا ہوں، کھاد میں ڈالتا ہوں، سپرے میں کرتا ہوں، دن رات خیال کرتا ہوں، اپنا ذہن استعمال کرتا ہوں، یہ زکوٰۃ، یہ جو عشر ہے کس لیے؟ آپ اور میں کس قابل ہیں؟ وہ ایک بیج جو آپ ڈالتے ہیں چھوٹا سا، اس سے اتنے بڑے بڑے پودے، اتنے بڑے بڑے درخت، یہ ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے محنت پوری ہو، کوئی طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، آپ کی فصل ختم ہو جائے، یا ایسے ایسے کیڑے اللہ پیدا کر دے جو فصل کو اندر سے ہی کھا جائے، تو یہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے راستے میں دیتا ہے میں اسے بڑھا دیتا ہوں، اقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، قرض دیتا ہے اللہ کو۔ اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا۔ قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟ اللہ جی تو تو رب العرش عظیم ہے، تو پیاس کیسے تجھے لگ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اگر پانی پلاتا مجھ اللہ کو اس کے پاس پاتا۔ اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں ننگا تھا، کپڑے کیوں نہیں دیے؟ پاؤں میں جوتا نہیں تھا، جوتا کیوں نہیں پہنایا؟ اللہ جی تو ان چیزوں سے منزہ ہے، عرفہ ہے، بالا ہے، تجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے لباس کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نور علی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، تجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، بے لباس تھا، بغیر جوتے کے تھا، اگر تو اسے جوتا پہناتا، لباس پہناتا، کھانا کھلاتا، اسے پانی پلاتا، اس کی خدمت کرتا، تو اس کے پاس مجھ کو پاتا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ نے نہیں لینا، ہمارا امیروں سے لیا جائے گا، غریبوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا کل قیامت کا دن ہوگا، عشر نہیں دیتا قیامت کا دن ہوگا۔ اور 20واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ معمولی سا 2.5% کتنا ہوتا ہے؟ معمولی سا۔ اس کو لے کے بیٹھے رہیں جی ہم اور تجارت کریں گے اس سے۔ قیامت کا دن ہوگا، اس مال کو، اس فصل کو، اس سونے کو، اس چاندی کو اللہ کریم ایک سانپ کی صورت میں تبدیل کریں گے۔ اس سانپ کی 2 آنکھیں ہوں گی اور وہ سانپ اس آدمی کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، انا مالو کا، انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اور وہ سانپ اس کو بار بار ڈسے گا، جس آج مال کو، وہ مال دراصل ہوگا جس کو آج ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اور پھر عام دنوں میں خرچ کرنے سے، عام دنوں میں خرچ کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ایک نیکی تو فوراً مل جاتی۔ جیسے ہم مسجد کے لیے اپیل کرتے ہیں یا کسی نیک کام کے لیے اپیل کرتے ہیں، تو اسی وقت بدلہ مل جاتا ہے جب آدمی نیت کر لیتا ہے، ابھی کچھ دیا نہیں ہے، نیکی ایک اسی وقت مل جاتی۔ اور اگر آدمی دے دے تو 10% اسے ثواب مل جاتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نیکی کے ارادے پہ ثواب ہے، برائی کے ارادے پہ گناہ نہیں ہے۔ نیکی کا ارادہ ہو تو نیکی مل جاتی۔ اللہ فرشتے کو کہتے لکھ دے، وہ کہتے دیا کوئی نہیں، اس نے کہا ارادہ تو کر لیا۔ اور برائی کا ارادہ کرنے پہ فرشتہ لکھنے لگتا، اللہ کہتا نہیں لکھنا نہیں، ابھی کیا تو نہیں ہے۔ اگر برائی کر لے اللہ کہتا ہے پھر بھی 10 نہیں لکھنا، 1 لکھنا ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے
اور رمضان کے پہلے 10 دن یہ رحمت کے ہیں. اس رحمت پہ انحصار کرتے ہوئے اللہ کہتا رکھنا نہیں ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ غالب. تو 10% مل جاتا ہے عام دنوں میں. رمضان میں ایک ایک عمل 700 گنا تک ملتا ہے. اگر آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو اس کو 700 آپ کو نیکیاں ملیں گی. 700 کہنا آسان. اور جس جہان میں ہم جا رہے ہیں یہ تو زندگی عارضی ہے، اس کی امانت یاد کیجئے. جو پچھلے رمضان میں نہیں تھے، پچھلے رمضان میں تھے، اب نہیں ہے. پھر احساس ہوتا ہے یار واقعی دنیا فانی، قبرستانوں میں خود دفنا کے آتے ہیں. رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو اتنی سخاوت کرتے جیسے تیز ہوا چلتی. آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنا میں نے دے دیا یار کم ہو جائے گا. نہیں، اللہ اس کا نعم البدل دے دیتا ہے، اس کا اچھا بدلہ دے دیتا ہے. اللہ اسباب مہیا کر دیتا ہے، اللہ وسائل مہیا کر دیتا ہے، اللہ راستے کھول دیتا ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اس سے ڈرتے ہوئے خرچ کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، راستے کھول دیتا ہے. وہ مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اس کے دینے کی باری. سحا لیل، رات بھر وہ تقسیم کرتا رہتا ہے، ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. روزہ رکھوانے میں سخاوت ہے. سحری کا کھانا کسی کو دے دینا، افطاری مہیا کر دینا. آپ سوچیں گے یہ ایک کھجوری کسی کو دی ہے، روزہ افطار کروایا. میرے حضور کی حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا جو کسی کو، یہ تو کھانے کا ہے نا، جو کسی کو وضو کے لیے ایک برتن پانی لے کے آئے کہ جی وضو کر لو، دیکھنے میں کوئی بھی عمل نہیں ہے، پانی دیا ہے، پانی بھی اپنا نہیں ہے، کہیں سے لے کے دے سکتا ہے. اللہ کریم کو وہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ کریم اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. ایک پانی جو آپ کا ہے ہی نہیں، پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، کہیں سے برتن لیا، پانی بھر کے دے دیا، اس کو احد پہاڑ کے برابر اللہ کر دے گا جو اپنا نہیں ہے. تو وہ جو مال جس سے افطاری ہو، سحری ہو، اس کا بدلہ کتنا ملے گا. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کو روزہ رکھوائے، افطار کروائے، اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. میں نہیں رکھ سکتا، کسی اور کو رکھوا دیا، اسے بھی بدلہ ملے گا، مجھے بھی بدلہ ملے گا. اب اس کے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ، اصل کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ. انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. وہ ہاسپٹل بنوا دیں، نئی استطاعت ہے، کوئی درخت لگا دیں، کوئی پانی کا نل لگوا دیں، نلکا لگوا دیں، کہیں رکاوٹ ہے دور کر دیں. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اچھا کلمہ کہہ دو، وہ بھی صدقہ بن جائے گا. اور دین غریبوں کا بھی ہے، امیروں کا بھی ہے. اگر مسجد میں کوئی گندگی لگی ہو اسے ہٹا دو، وہ بھی صدقہ بن جائے گی. یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ. آپ نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا ایک شخص نے جانور باندھنے کے لیے کھونٹا کہتے ہیں ہمارے، وہ لگا دیا کہ کوئی مسافر آئے گا تو یہاں باندھ لے گا. ایک بندے نے دیکھا کہ اس کے گزرنے سے، اس کے لگنے سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، گزرنے والے کو پاؤں میں لگ سکتا ہے. اس نے وہ اکھڑوا دیا، دونوں کا ثواب مل گیا. کیوں؟ نیت دونوں کی اچھی ہے. معاشرے سے اچھائی کیجیے، معاشرے کو تکلیف نہ دیجیے کہ میرا مکانوں پہ تو میں کروڑوں خرچ کرتا ہوں، بڑی کوٹھی بنائی ہے، اور گلی کی حالت کیا ہے کہ پانی جمع ہو جائے تو ہفتہ ہفتہ ختم نہیں ہوتا. اور جو آپ کروڑ روپے ایک کوٹھی پہ لگاتے ہیں وہ 10-15 ہزار سڑک پہ کیوں نہیں لگاتے؟
اور ان حکومتوں کے لیے کیوں چھوڑتے ہیں جن کو آپ کو ایک سولنگ پہ ووٹ دینے پڑتے ہیں؟ اپنی ذمہ داری وہ ادا کیجیے، معاشرے پہ خرچ کیجیے، دل کو کھولیے، وسیع کیجیے، اور آپ کے سولنگ جو صحیح کروایا ہوگا گلی میں، میرا مکان بھی ہے ساتھ، میں نے سڑک بھی اچھی کر دی ہے، جتنے افراد گزریں گے اتنوں کے گزرنے کا ثواب مجھے ملتا جائے گا۔ ہم اپنے اندر کیوں قوم کا جذبہ نہیں بناتے کہ ہم قوم ہیں، ہم بکاری نہیں ہیں، بیکاری نہیں ہیں، ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں۔ غیرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ دینے والا ہاتھ بنے، لینے والا ہاتھ نہ بنے، کہ اس ملک کو آپ غیروں کی اماج کیا بنا دیں، آپ اپنے آپ کو بھکاری کہیں، مانگنے والا کہیں، اپنی جیب سے خرچ کریں، وسائل اللہ مہیا کر دے گا۔ کہاں عرب کے ان پڑھ امی، کہاں رات کو ہجرت کر کے 3 افراد آنے والے غاروں میں چھپتے ہوئے، کھانے کا سامان نہیں ہے، حالات ایسے کہ کبھی پانی نہیں ہے، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ غزوہ خندق، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودنے والے، لیکن وہی بشارت دیتے ہیں آج غیرت سے رہنا قبول ہے، کل اللہ کیسر و کسرا کا مالک بنا دے گا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ کسی مانگنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ اللہ کرتا ہے نہ لوگ کرتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مانگنے والے کے ماتھے پہ گوشت نہیں ہوگا، دور سے پہچانا جائے گا یہ مانگنے والا ہے، ساری زندگی مانگتا رہا۔ لوگوں سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، اپنے اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ اور اس کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ ہم امریکہ کو خدا سمجھتے ہیں، رزاق سمجھتے ہیں، پالنے والا سمجھتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی سوچ پہ، لعنت ہے ایسی سیاست پہ۔ غیرت نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ اپنی جیب سے خرچ کرو، لوگوں پہ خرچ کرو۔ اپنا ایک کپڑا بنایا ہے تو ساتھ والے کا بنا دو۔ اپنی سوچ کو بدلے، خودداری، اپنے نفس کو بلند رکھیں۔ اور ہمارے علماء کا حال بھی کیا ہے؟ وہ بھی مانگنے والے، ہاتھ پھیلانے والے۔ اللہ کی قسم ہے، وہ دین ہی کیا بیان کیا جو لوگوں سے مانگ کے بیان کیا، کہ عید کے موقع پہ، قرآن خوانی کے موقع پہ، ختم قرآن پہ ہمارا دل ہوتا ہے ہمیں پیسے ملیں گے۔ یار خودداری کیوں نہیں ہے؟ رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ کیا دنیا ہے رزاق؟ نہیں میرے بھائی۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ کوئی سمجھتا ہے باپ کے اپنے بیٹے کو پالتا ہوں، کوئی بھائی بڑا سمجھتا ہے چھوٹے بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ اس باپ کو کس نے دیا؟ اس بھائی کو کس نے دیا؟ جو اس کو دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، محنت میں کرتا ہوں، مزدوری میں کرتا ہوں، خرچ مجھے کرنا پڑتا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے حدیث ہے، ملک کی سیاست کے لیے حدیث ہے، پوری قوم کے لیے حدیث ہے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے تجھے دیتا ہو۔ آپ ایک جنگ پہ نکلے، غزوہ تبوک پہ، تو راستے میں جب واپس آ رہے تھے آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ تم جنگ پہ گئے ہو ثواب صرف تمہیں ملے گا؟
فرمایا غنیمت بھی اسی صورت میں ملتی ہے جب پچھلے بیٹھے ہوئے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے، وہ غریب لوگ، مسکین طبقہ۔ آپ تصور کریں کہ مرغن غذائیں ہیں اور ایک طرف کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ ملک میں دو طبقے کیوں بنے ہیں کہ غریب ان کا پیٹ کاٹ کے امیروں کو دے دیا جائے بس؟ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی جائیدادیں، ملک سے باہر بھی ملک میں بھی، اور حکومت ان کا حق ہے۔ ملک کو لوٹنے والے لٹیرے، ملک کے فنڈ کھا کے باہر بھاگنے والے، بیماریوں کے نام پہ اللہ دیکھ رہا ہے، غریبوں کا پیسہ، ملک کا پیسہ جائیدادوں پہ قبضے کرنے والے۔ اور یہاں تو سوسائٹیاں بنتی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں، یہاں قبرستانوں کی زمینوں پہ لوگوں نے کالونیاں بنا کے بیچی۔ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ سخاوت کریں، خرچ کریں، جو اللہ پرندوں کو رزق دے سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام غسل کر رہے، اور جس بندے کا عقیدہ اللہ پہ ہو اللہ اسے محروم نہیں کرتا ہے۔ وقتی تنگی آ سکتی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ جہاں جہاں تنگی ہے اللہ آسانیاں بھی کر دیتا ہے۔ وہ نہا رہے، اللہ نے سونے کی ٹڈیاں حضرت ایوب پہ برسا دی، سونا اکٹھا کرنے لگے۔ اے ایوب، میں نے تجھے اس سے غنی نہیں کیا ہے؟ اس نے کہا غنی تو کیا ہے، تیرے فضل سے میں بے کنارہ نہیں ہو سکتا۔ اور رزق کی کیا بات ہے؟ اگلا لقمہ کہاں لکھا ہے مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کہاں سے کھانا ہے۔ معاشرے پہ خرچ کرے۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں، ایک تو ہیں پیشہ ور، ان علماء کی خدمت کیا کریں جو بے سہارا ہے، جن کا اور کوئی کام ہی نہیں، جن کی تنخواہیں اس قدر ہوں کہ وہ خوشحال رہ سکیں۔ اور یہ جو امام ہوتے ہیں، قوم کے سردار ہوتے ہیں، غریب کو دیکھا اس کو دے دیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو لباس دے دیا۔ میرے رسول نے فرمایا لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کا اپنا پیٹ تو بھرا ہو، اس بڑا ہوا ہو، اس کا پڑوسی وہ بھوکا ہو، پیاسا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ شوربہ زیادہ کر لو، سالن کو بڑھا لو کہ ساتھ والے کو مل جائے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ میں یہ بھی ہے، اپنے والدین کے، اگر والدین فوت ہو چکے ہیں، والد کے دوستوں کی خدمت کرنا، والدہ اگر فوت ہو چکی ہے اس کی سہیلیوں کی خدمت کرنا، ان کو دینا، بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ میں اس لیے اس کی عزت کرتا ہوں کہ میرے والد کا دوست، اس لیے تحفہ دیا ہے، میرے والد گرامی کا یہ دوست، اس سے تعلق ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد فوت ہو گئے، ان کے بعد اب میں کیسے ان کے حقوق ادا کروں؟ فرمایا جو انہوں نے نیک کام جاری کیے ان کو جاری رکھ، ان پہ خرچ کر۔ یہ والدین کے حقوق میں سے کہ جن سے آپ کے والدین کو پیار ہے ان سے تعلق رکھنا، کیوں اپنی وجہ سے نہیں کہ یہ ان کے دوست ہیں جو مجھے اس دنیا میں لانے کا سبب ہے۔ مساجد دیکھی، جہاں مسجد بنتی دیکھی، تعاون کر دیا۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جس کا تعلق مسجد کے ساتھ رہتا ہے، مسجد کی ضروریات، مسجد کی خدمت کرتا ہے، پنکھے کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وہ سوچتا رہتا ہے یار کیا چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز مہیا کر دی۔ جیسے ہم اپیل کرتے ہیں تو اپنے دلوں کو کھولا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
جب تک یہ مسجدیں آباد رہیں گی اس وقت تک اجر و ثواب ملتا رہے گا، چاہے ہم مر جائیں، قبر میں ہماری مٹی بن جائے، ہڈیاں ختم ہو جائیں، جب تک یہاں وہ ایک مصلی جو مسجد کے لیے دیا اس پہ جو سجدہ کرتا رہے گا ثواب ہمیں قبروں میں بھی پہنچتا رہے گا۔ عید پہ کپڑے بنائے ہیں، کسی غریب کو بنا کے دے دو، صدقہ کر دو۔ نئے بنا لیے، پرانے صدقہ کر دو۔ جوتا نیا خریدا، پرانے کو صدقہ کر دو۔ آپ کی ضرورت سے جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت آئی، دو بیٹیوں کو اٹھایا ہوا، ایک کو جیسے ہم کچھڑ کہتے ہیں، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، مجھ سے آ کے چیز مانگنے لگی۔ یہ ام المومنین ہیں، عائشہ صدیقہ ہیں، آپ اور میرے گھر کے حالات سب کو علم۔ کہتے میں نے گھر میں تلاش کیا تو سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہ ملا۔ ہم میں کون ہے جس کی کیفیت محمد رسول اللہ کے گھر جیسی ہے؟ ایک کھجور رحمت للعالمین کے گھر میں۔ کہا میں نے وہ کھجور پکڑی جو اپنے لیے رکھی تھی، اس کھجور کے کو میں نے عورت کو دے دیا، اس نے دو ٹکڑے کیے۔ مائیں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس عورت نے خود نہیں کھایا۔ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ میرے رسول نے فرمایا بہترین صدقہ ہے دھیاڑی دار کا، کم آمدنی والے کا، کم آمدنی والے کا، جہد المقل، کم مال والے کا صدقہ کرنا۔ 10 روپے دے دیے، 2 روپے دے دیے، اللہ کے راستے میں اللہ اس کے باقیوں کے لاکھوں سے اس کو بہتر نواز دے گا۔ اپنی ہر حرکات پہ یار میں نے لینا نہیں دینا ہے۔ یہاں تو پیشہ ور بکاری ہے نا، بازاروں میں آتے ہیں جی، بچوں کو اٹھایا ہوا اور مانگتے پھرتے ہیں، اور ایسا شرن مانگنا بھی حرام، شرن مانگنا حرام۔ ہاں اللہ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر بازار میں 200-400 دکانیں ہیں ڈی کوڈ میں، تو ہر دکان پہ جاتے ہیں مانگنے۔ اور یہ پیشہ ور لوگ، گورنمنٹ کو چاہیے یا جو آپ کے وہاں تاجر کمیٹی بنی ہوئی ہے ارکان، ان کو سوچنا چاہیے کتنے لوگوں کا حق یہ لوگ کھا جاتے ہیں۔ مسجدوں میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، اپیل کرتے ہیں فلاں ہے جی فلاں۔ دراصل اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ جس کو اللہ پہ یقین ہو اللہ کریم اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مکے سے اکیلے چلتے ہیں 3 افراد، ابو بکر ہیں، رسول اللہ ہیں، ایک جو راستے کا دلیل ہے، راستہ بتانے والا۔ لیکن ایک دن آتا ہے کہ جہاں سے نکالا تھا بھوکا پیاسا نکلے تھے، وہیں کا اللہ نے مالک بنا دیا، مکے کا مالک بنا دیا۔ اللہ پہ یقین ہو، اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ پہ یقین ہو، اللہ تعالیٰ جیسے مریم کو پھل دے سکتا ہے، اس کو بھی رزق دے سکتا ہے۔ کبھی مت سمجھیں آبادی بڑی ہو گئی، رزق کہاں سے ملے گا، کون کھلائے گا؟ اور جو اس آبادی کو پیدا کرنے والا ہے وہی اس کے رزق کو مہیا کرنے والا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک حدیث سنائی تھی، دوبارہ پھر دوہرا دیتا ہوں اسی کے متعلق، کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، مہنگائی اتنی ہو جائے گی، بیل کی سری، سر جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، سری کا گوشت عام طور پہ پسند نہیں کرتا، کہ وہ اتنی ہی مالیت سونے میں ملے گی، اتنی مہنگائی۔ اللہ کے رسول گزارا کیسے ہوگا؟ فرمایا جو خوراک آسمان کے فرشتوں کی ہے وہی خوراک مومنوں کی بنے گی۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جو ہمارے پاس ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ میرا رسول نے فرمایا یقول ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، 2 کوٹھیاں 4 کوٹھیاں 2 بنگلے، اتنی جائیداد، اتنی دکانیں، اتنا پیسہ، بینک بیلنس۔ فرمایا اس کا مال صرف 3 قسم کا ہے،
ما اکل فافنا، جو کھا لیا ختم ہو گیا، اور لبس فابلا، جو پہن لیا بوسیدہ کر دیا، اور جو اس نے صدقہ کر دیا وہ اس کا اصل مال ہے۔ کھا پی کے پہن کے بوسیدہ کر کے ختم کر کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اصل جو ٹھکانہ ہے وہ 2 گز کی جگہ ہے جسے قبر کہا جاتا ہے، جہاں جاتے ہی آدمی کا رزق شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ فرمایا، قبر میں آدمی اکیلا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ ایک صورت آتی ہے، اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ یہاں تو وحشت ہے، یہ تو قبر اتنی جگہ ہی نہیں ہے، کہاں سے آ گئے؟ اس کی آگے سے آواز آتی ہے، میں تیرا وہ صدقہ ہوں جو تو لوگوں پہ کرتا رہا۔ آپ کے لگائے ہوئے درخت سے کسی کو سایہ مل گیا، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے لگائے ہوئے نلکے سے کسی نے پانی پی لیا، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے کیے ہوئے کسی کام سے کسی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بیوہ کو دیکھا، کسی غریب عورت کو دیکھا، سلائی مشین لے کے دے دی چپکے سے، یہ نہیں کہ فوٹو سیشن کروا لیا کہ فلاں حاجی صاحب نے اتنی خدمت کی ہے، فلاں دے دیا ہے، فلاں دے دیا ہے، نہیں، چپکے سے۔ بہترین صدقہ وہ جو دائیں ہاتھ سے کیا جائے، بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ جتنی دیر اس پہ سلائی ہوتی رہے گی اللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ چپکے سے صدقہ کریں، پتہ ہی نہ چلے۔ غریب گھرانہ ہے، اس کی مدد کر دیں۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے، اس کی مدد کر دیں۔ لوگ قرض اٹھا کے شادیاں تو نہ کریں۔ پورے محلے کی بیٹی ہوتی ہے جو کسی غریب کی بیٹی ہوتی ہے، اور محلے والوں سے اللہ پوچھے گا، اس کے باپ نے قرض لیا تھا اس کی شادی کے لیے، تم کہاں تھے؟ وہ بیٹی اس اکیلے آدمی کی بیٹی نہیں ہے، پورے معاشرے کی بیٹی۔ خرچ کرو، بدلہ ملے گا۔ یضاعف لہ، اللہ بڑھا دیتا ہے، دوگنا کر دیتا ہے، 10 گنا دیتا ہے، 70 گنا دیتا ہے۔ خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا، اللہ کی قسم ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ مجاہد کی مدد کر دی، جہاد کرنے والے کی مدد کر دی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جہاد کرنے والا جس نے مجاہد کو تیار کیا، جس نے اس تیر کو تیار کیا، اس گولی کو تیار کیا، اس اسلحہ کو تیار کیا، بھیجنے والا، وہ سارے اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں، اللہ کی کفالت میں ہوتے ہیں۔ افواج پاکستان ہیں، ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان گھر والوں کا خیال رکھنا۔ آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ دین کا کام کرنے والے، ان کا خیال کرنا، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے طالب علم جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ان کی خدمت کرنا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی کفالت میں آ جاتا ہے۔ کسی طالب علم کو، دین کا طالب علم ہو یا دنیا کا، غریب کوئی ہے تھا، اس کے بیٹے کو پڑھا دیا، اس کا ذمہ اٹھا لیا، میں نے تیرے بیٹے کو تعلیم و تربیت دینی ہے، وہ ایک وقت آئے، ملک کی خدمت کرے، دین کی خدمت کرے، وہ دراصل اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کوئی یہ نہ ہو کہ عید کا دن ہو، میرے بچوں کے کپڑے اچھے ہوں، پڑوسیوں کے بچے ان کو نئے کپڑے نہ ملیں۔ اللہ پوچھے گا اس حاجی سے، اس نمازی سے، اس تہجد گزار سے، تیرے محلے میں تجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی بیمار رہتا تھا، کوئی بیوہ رہتی تھی، کوئی غریب رہتا تھا؟ اپنے سارے معاشرے پہ خرچ کریں۔ اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اصل مال اللہ کا ہے۔ جو ہم خرچ کرتے ہیں اپنے پہ یا کسی پہ، وہ اس کی امانت ہے، اور امانت کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔